کیا آپ جانتے ہیں جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 70 گنا زیادہ گرم ہے؟ ایک ایسی جگہ جہاں زمین بھی جلتی ہے اور آسمان بھی آگ برساتا ہے، جہاں لاوا صرف بہتا نہیں بلکہ ہر چیز کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے۔ آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جو دل کو ہلا دینے والا ہے۔ یہ ہے جہنم، جس کا ذکر قرآن پاک میں بار بار آیا ہے۔ جہنم وہ جگہ ہے جہاں گناہ کرنے والوں کو سزا دی جائے گی۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ جہنم کا عذاب بہت سخت ہوگا۔ وہاں کی آگ دنیا کی آگ سے کئی گنا زیادہ شدید ہوگی۔ انسان اس تکلیف کو برداشت نہیں کر سکے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیں جہنم کے بارے میں خبردار کیا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں اور سیدھے راستے پر چلیں۔ یہ سب ہمیں ڈرانے کے لیے نہیں بلکہ سمجھانے کے لیے ہے۔ ہم سب انسان ہیں، ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ بہت مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔ وہ ہمیں بار بار موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں۔ جہنم کا ذکر ہمیں یہ سکھاتا ہے ہمیں اپنی زندگی کو بدلنا ہے۔ ہمیں جھوٹ، ظلم اور برے کاموں سے بچنا ہے اور اچھے کاموں کی طرف بڑھنا ہے۔ نماز، روزہ اور قرآن سے تعلق ہمیں مضبوط بناتا ہے۔ یہ ہمیں برائیوں سے دور رکھتا ہے اور اللہ کے قریب لے جاتا ہے۔ آج کل ہم دنیا میں اتنے مصروف ہو گئے ہیں کہ ہم آخرت کو بھول جاتے ہیں۔ ہم اس ویڈیو میں یہ بھی سیکھیں گے جہنم سے کیسے بچا جا سکتا ہے۔ تو آئیے اس اہم موضوع کو سنجیدگی سے سنتے ہیں اور اپنی زندگی میں بہتری لانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ آج کا ایک صحیح فیصلہ ہمیں ہمیشہ کے عذاب سے بچا سکتا ہے۔ دوستو، اللہ تعالیٰ نے جہنم کو پیدا کیا ہے۔ یہ آگ ہے، بہت بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ آگ 70 سال سے جلتی رہی۔ دنیا کی آگ اس آگ کے سامنے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ آگ پتھر کو پگھلا دے گی، یہ آگ لوہے کو پگھلا دے گی، یہ آگ انسان کے جسم کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ پھر راکھ سے دوبارہ جسم بنایا جائے گا اور پھر سے جلایا جائے گا۔ یہ عذاب کبھی ختم نہیں ہوگا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جہنم کی آگ انسان کے دل تک پہنچے گی۔ یہ آگ باہر سے نہیں بلکہ اندر سے جلائے گی۔ جہنم والوں کے چہرے جل رہے ہوں گے، ان کے ہونٹ جل رہے ہوں گے، ان کی آنکھیں جل رہی ہوں گی۔ کوئی چہرہ نہیں بچے گا، کوئی شکل نہیں بچے گی۔ جہنم میں ایک درخت ہے، اس کا نام زقوم ہے۔ یہ درخت جہنم کی تہہ سے نکلتا ہے۔ اس کے پھل بہت برے ہیں۔ یہ پھل شیطان کے سر جیسے ہیں۔ جہنم والوں کو بہت بھوک لگے گی، وہ کھانے کے لیے پھل مانگیں گے۔ یہ پھل انہیں کھلایا جائے گا۔ یہ پھل منہ میں ڈالتے ہی منہ جل جائے گا۔ یہ پھل گلے میں اترتے ہی گلا جل جائے گا۔ یہ پھل پیٹ میں جاتے ہی پیٹ جل جائے گا۔ یہ پھل پگھلا ہوا تانبا ہے۔ یہ پھل پیٹ کی تمام چیزیں کاٹ کر باہر نکال دے گا۔ یہ کھانا نہ پیٹ بھرتا ہے نہ بھوک مٹاتا ہے۔ جہنم والوں کو بہت پیاس لگے گی، انہیں پینے کے لیے گرم پانی دیا جائے گا۔ یہ پانی اتنا گرم ہوگا کہ منہ کے قریب لاتے ہی چہرے کے گوشت گر جائیں گے۔ یہ پانی پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ جب وہ یہ پانی پئیں گے تو چیخیں گے، وہ کہیں گے اے اللہ ہمیں موت دے دے، لیکن موت نہیں آئے گی۔ عذاب ختم نہیں ہوگا، کبھی ختم نہیں ہوگا۔ کچھ جہنم والوں کو پیپ پلائی جائے گی۔ یہ وہ پیپ ہے جو ان کے زخموں سے نکلتی ہے۔
یہ بہت گندا پانی ہے، یہ بدبودار پانی ہے، یہ ان کے منہ میں ڈالا جائے گا، وہ اسے پئیں گے لیکن پیاس نہیں بجھے گی۔ جہنم میں بہت بھاری زنجیریں ہیں، یہ زنجیریں لوہے کی ہیں، یہ بہت لمبی ہیں، یہ بہت بھاری ہیں۔ جہنم والوں کو ان زنجیروں سے باندھا جائے گا، ان کے ہاتھ گردن میں جکڑے جائیں گے، وہ ان زنجیروں کو اٹھا نہیں سکیں گے، وہ چل نہیں سکیں گے، وہ بھاگ نہیں سکیں گے۔ جہنم میں بہت بڑے بڑے ہتھوڑے ہیں، ان ہتھوڑوں سے جہنم والوں کے سر پھوڑے جائیں گے، وہ گر جائیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر ان کے سر پھوڑے جائیں گے۔ یہ عذاب کبھی نہیں رکے گا۔ جہنم میں بہت بڑے بڑے سانپ ہیں، یہ سانپ اونٹ جتنے بڑے ہیں، ان کا زہر بہت تیز ہے۔ یہ سانپ جہنم والوں کو ڈسے گا، وہ چیخیں گے لیکن کوئی سننے والا نہیں ہوگا۔ جہنم میں بہت بڑے بڑے بچھو ہیں، یہ بچھو گھوڑے جتنے بڑے بچھو ہیں، ان کا ڈنگ بہت تکلیف دہ ہے۔ یہ بچھو جہنم والوں کو ڈسے گا، ایک ڈنگ میں اتنا زہر ہوگا کہ 40 دن تک درد نہیں رکے گا۔ جہنم والے چیخیں گے، وہ اونچی آواز سے چیخیں گے، وہ کہیں گے اے مالک ہمیں نکال لے، ہم اب نیک کام کریں گے، ہم نماز پڑھیں گے، ہم روزہ رکھیں گے، ہم صدقہ دیں گے۔ اللہ فرمائے گا چپ رہو، تمہیں موقع ملا تھا، تم نے نماز نہیں پڑھی، تم نے روزہ نہیں رکھا، تم نے غریبوں کا حق نہیں دیا، اب تم ذلیل ہو کر پڑے رہو۔ جہنم والے پھر چیخیں گے، وہ کہیں گے اے مالک ذرا سی ہوا دے دے، اتنی گرمی ہے کہ جل رہے ہیں۔ اللہ فرمائے گا تمہیں ہوا نہیں ملے گی، تمہیں پانی نہیں ملے گا، تمہیں کھانا نہیں ملے گا، تمہیں صرف آگ ملے گی۔ جہنم کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے الگ الگ لوگ ہیں۔ کچھ لوگ جہنم میں سب سے نیچے ہوں گے، وہاں سب سے زیادہ عذاب ہوگا۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے تھے، جو رسولوں کا مذاق اڑاتے تھے، جو نماز چھوڑتے تھے۔ کچھ لوگ جہنم کے اوپر والے حصے میں ہوں گے، ان کا عذاب کم ہوگا، لیکن کم کا مطلب آرام نہیں، کم کا مطلب ہے وہ جل رہے ہیں لیکن اتنی جلدی نہیں، وہ بھی جل رہے ہیں، وہ بھی درد میں ہیں، وہ بھی پیاسے ہیں۔ جہنم میں سایہ ہوگا لیکن یہ سایہ ٹھنڈا نہیں ہوگا، یہ سایہ کالے دھوئیں کا ہوگا۔ یہ دھواں اتنا گاڑھا ہوگا کہ سانس لینا مشکل ہوگا، ہر سانس کے ساتھ آگ اندر جائے گی۔ یہ دھواں 3 حصوں میں بٹا ہوگا، ایک دھواں نیچے سے آئے گا، ایک دھواں اوپر سے گرے گا، ایک دھواں سامنے سے آئے گا۔ جہنم والے اس دھوئیں میں گرے ہوں گے، وہ دیکھ نہیں سکیں گے، وہ سن نہیں سکیں گے، وہ بول نہیں سکیں گے۔ جہنم والوں کو آگ کی قمیض پہنائی جائے گی، یہ قمیض ان کے جسم سے چپک جائے گی، یہ قمیض ان کی کھال کو جلا دے گی۔ ان کے نیچے آگ کا بستر ہوگا، اوپر آگ کی چادر ہوگی، چاروں طرف آگ ہوگی۔ جب وہ آرام کے لیے لیٹنا چاہیں گے تو آگ انہیں جلا دے گی، وہ بیٹھنا چاہیں گے تو آگ انہیں جلا دے گی، جب وہ کھڑا ہونا چاہیں گے تو آگ انہیں جلا دے گی۔ کوئی آرام نہیں، کوئی سکون نہیں۔ یہ سب کچھ اللہ نے بتایا ہے، یہ سب کچھ سچ ہے۔ جہنم ہے، اس کا عذاب بہت سخت ہے، کوئی اس سے بچ نہیں سکتا۔ یاد رکھیں، نیکی اور اخلاقی عمل ہی ہمیں جہنم سے بچا سکتے ہیں۔ یہاں آنے والے ہر شخص کو اپنے اعمال کا نتیجہ سمجھ آتا ہے۔ جہنم کی آگ کبھی کم نہیں ہوتی، یہ ہر غلطی کو روشن کرتی ہے۔ جو انسان اپنی غلطیوں سے سبق نہیں سیکھتا، اسے یہاں یاد دلایا جاتا ہے۔ یہاں ہر چھوٹی نیکی کی روشنی بھی نظر آتی ہے۔ جہنم میں وقت کی قدر اور اعمال کی اہمیت ہر لمحے نظر آتی ہے۔ ہر عمل کا حساب یہاں واضح ہو جاتا ہے۔ یہاں صبر اور نیکی کے بغیر کوئی محفوظ نہیں، سوائے ان کے جن پر اللہ رحم کرے۔ آج ہم زندہ ہیں، آج ہمیں موقع ملا ہے،
ہم توبہ کر سکتے ہیں، ہم نماز شروع کر سکتے ہیں، ہم گناہ چھوڑ سکتے ہیں، ہم قرآن پڑھ سکتے ہیں۔ کل وہ دن ہوگا جب توبہ بند ہو جائے گی، موت آ جائے گی، پھر کوئی واپسی نہیں، پھر کوئی موقع نہیں۔ اللہ ہمیں جہنم سے بچائے، اللہ ہمیں جنت میں داخل کرے۔ جہنم کا عذاب بہت سخت ہے اور خوفناک ہے، جسے کوئی انسان برداشت نہیں کر سکتا۔ یہ ہمیں ایک سبق دیتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو درست کریں اور گناہوں سے بچیں۔ اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہمیں موقع دیتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور سیدھے راستے پر آ جائیں۔ آئیں ہم سب مل کر اللہ سے معافی مانگیں اور نیک اعمال کی طرف بڑھیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو نصیحت پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں تاکہ وہ بھی سبق حاصل کر سکیں۔ اللہ ہم سب کو جہنم کے عذاب سے بچائے۔ دوستو چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اللہ حافظ۔